جو چوتھی آیت ہے اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، واو، اس میں والذین میں آ گیا واو اور الذین۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور الذین، دیکھیں اب یہ الذین پچھلی آیت میں بھی تھا، ہمیں یاد اگر ہو تو دیکھیں قرآن میں کتنی چیزیں کتنی تیزی سے ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور آپ اس آیت میں دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ نے آلریڈی پڑھ رکھی ہیں۔ ہم نے ابھی تک 2 آیات ٹوٹل پڑھی ہیں، اور اس میں سے بھی دیکھیں گے کچھ نہ کچھ الفاظ پچھلی آیات کے آ رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے قرآن کی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کے کچھ الفاظ کو سیکھ لیں تو بہت ساری ہمیں قرآن کی نا ایک اجمالاً سمجھ آ جائے گی کہ ہم آیت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یار اس آیت کا تقریباً کیا مطلب بنتا ہوگا۔ والذین، واو، اور الذین، جو لوگ، وہ لوگ جو، یا جو لوگ، یؤمنون، ابھی یؤمنون پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں بھی آ گیا والذین یؤمنون، دیکھیں دونوں بالکل ویسے آ گئے۔ یؤمنون جو ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتے ہیں، بما، با ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھا تھا، اور بالغیب میں بھی با پڑھا تھا۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ بما، ما بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، جو۔ ابھی تک دیکھیں یہ 3 لفظ ہوئے ہیں اور تینوں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ انزلہ، یہ پہلا لفظ ہے جو نیا آیا ہے۔ انزلہ کا مطلب ہے اتارا گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک بھی 2 الفاظ سے بلکہ بنا ہے، الی اور کا پھر ضمیر ہے۔ الی کا مطلب ہے طرف، کا آپ کی، کاف کس کو شو کرتا ہے؟ آپ کی۔ پھر واو آ گیا، ما جو، انزلہ پھر وہی والا انزلہ ریپیٹ ہوا، اتارا گیا، من سے، قبلی پہلے، ان سے آپ سے پہلے جو اتارا گیا، اور پھر آگے من قبلی کا، من قبلی کا میں بھی 2 الفاظ ہیں، قبلی اور کا۔ قبلی مینز پہلے، کا آپ کے، اور پھر بالآخرتی، با پھر ساتھ، الآخرتی آخرت، ہم کا جس طرح پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ، ہم بھی ایک ضمیر ہے، وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا پورا ترجمہ کر لیتے ہیں آیت کا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما کے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما، اور جو، انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اب یہ چوتھا اور 5واں بلیو ہمارا ذکر ہوا کہ متقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحیفے گزر چکے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ تو جو ہے وہ تو تورات ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحائف ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں بیان ہوئے نا، موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتاری گئی، ابراہیم علیہ السلام پہ جو کتاب اتاری گئی، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے اتارا گیا، اس کا سورہ ذکر آتا ہے سورہ اعلیٰ میں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پچھلے صحف کی بات ہو رہی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو نہ صرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پہ یقین لاتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو صحائف نازل ہو چکے ہیں ان پہ بھی یقین کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہ الگ بات کہ اب وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اور اس آیت میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہماری زندگی کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اور آخری آیت اس کا کر دیتے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پہ، آخرت پہ بھی ان کا کیا ہے؟ یقین ہے۔ یعنی یقین اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتے ہیں تصدیق کرنا، اور اگر ایمان کا ہم الٹ دیکھیں تو ایمان کے الٹ میں آتا ہے کفر اور تکذیب، کسی چیز کا انکار کرنا، کفر کرنا۔ جبکہ ایقان یا یقین کے معنی ہیں یقین کے، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ شک، یعنی شک کے مقابلے میں آتا ہے یقین۔
یعنی ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، کوئی یقین ہے پکا۔ اور یقین کیسے ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ثبوت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سمجھ آ جانا، اس کو ہم یقین کہتے ہیں۔ یعنی اتنا ہمیں پکا اس کے اوپر مطلب اتنا اعتماد ہو جائے، اتنی ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے جو جیسے ہمارے سامنے کوئی ثبوت آ گیا جس میں کسی شک کی، کسی گمان کی گنجائش نہ ہو۔ تو اللہ نے پھر 3 صفات پچھلی آیت میں بیان کی اور 3 صفات اس آیت میں بیان کی مومنین کی، کہ ایک تو وہ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور جتنی اس سے پچھلی کتابیں ہیں ان سب پہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ ان کو یقین ہے، ان کو پکا یقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ دن آئے گا۔ اور پھر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا میں اور اپنے اوقات کو اللہ کی رضا میں لگاتے ہیں، اور اپنے اعمال وہ کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم سمجھ لیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس کا ہماری زندگی سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے اس میں ہمارے لیے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، لیکن اس کو بھی ہم ایک ان ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آف جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے، مدینہ میں یہود بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، یہودی موجود تھے۔ مکہ میں تو زیادہ تر مشرکین تھے نا، لیکن مدینہ میں مشرکین بھی تھے اور یہودیوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اور یہودیوں کے پاس تو اپنی پرانی کتاب موجود تھی، تو بہت سارے یہودی بھی اسلام لے آئے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے پہلے جو تورات تھی وہ پڑھ رکھی تھی، تورات ان کو پتہ تھی، تو اب چونکہ تورات چینج ہو چکی تھی تو اس کے بہت ساری چیزیں اس میں سے حذف ہو چکی تھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے خود سے ان کے پرانے جو علماء تھے انہوں نے ایڈ کر دی تھی۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی آیات کو صحیح طریقے سے ان کی جگہ پہ رکھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے تعویل عام اور تعویل خاص۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تعویل خاص ہے، یعنی اس وقت کے تناظر میں، اور اسپیسیفکلی اگر اس آیت سے دیکھیں تو جب ہم اس سے مخاطب اگر یہودی لیں گے، صرف اسپیسیفکلی یہودیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ پہلا ایمان پہلے آپ نے کس کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب کو دیکھنا ہے۔ اگر تو کوئی چیز آپ کی کتاب سے کی جو ہے اس کی تصدیق ہوتی ہو قرآن سے تو بلا شبہ اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کی تصدیق قرآن سے نہ ہوتی ہو، یا وہ چیز جو توریت میں تھی وہ اگر قرآن سے ٹکراتی ہو تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ پہلے نمبر پہ اب پہلا جو آپ کے پاس مین ایک ونڈو آ گئی ہے، ایک مین جگہ آ گئی جہاں سے آپ نے پہلے دیکھنا ہے وہ قرآن ہے۔ تو یہ یہود کے لحاظ سے اس طریقے سے آئی ہے۔ اور یہودیوں میں ایک اور پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے نا آخرت کا کانسیپٹ جو ہے نا بالکل اپنی کتابوں میں سے حذف کر دیا تھا۔ بائبل جو بھی موجود ہے جس میں آخرت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس میں سے نکل گیا، اس میں آخرت کو ہائی لائٹ کیا ہی نہیں گیا۔ جو بائبل ہے ابھی کی بھی نا اس میں سٹوریز موجود ہیں، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اور وہ بھی 100% نہیں ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ، اور خدا نخواستہ ایسی ایسی عجیب عجیب چیزیں بندہ اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس کے اندر سے آخرت کے بھی کانسیپٹ نکل گیا تھا۔ تو یہاں پہ اسپیسیفکلی کہا گیا ان لوگوں کو جو پچھلی امتوں سے آ رہے ہیں کہ صرف کتابوں پہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کا کانسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم مزید اس آیت کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں گے، اور پھر اگلے ٹکڑے پہ جائیں گے، اور پھر جب اس کی آخر جو 5ویں آیت آئے گی اس کے بعد انداز بیان چینج ہوگا، ہم تھوڑا سے اس کی نظم کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے جو 1-2 لیکچرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لحاظ سے کہ ہم تعویل عام تعویل خاص پہ ڈسکشن کریں گے، اور کچھ قرآن کی جو نظم ہے نا، کچھ قرآن کس طریقے سے
آیات کو لے کے آتا ہے، کس طریقے سے ٹاپکس پہ بات کرتا ہے، اس پہ بھی تھوڑی بہت بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔